أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. सूरह ज़ारियात का ये आखिरी रुकू है और ये हक़ ताला शानहू के कलाम का दस्तूर है कि जो बात असल में समझानी होती और जो सूरत का मुद्दा और मकसूद होता है उसको बतौर निचोड़ के इम्तिहान अल्लाह बयान फरमाता है। इस सूरत में मुख्तलिफ कौमों के हालात और अंबियाए किराम की तकलीफ के नतीजे क्या रहे उन
ان کی دعوت کی مخالفت کا کیا نتیجہ نکلا، اس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے بیان فرمایا۔ یہ جتنی بھی قومیں تھیں انہوں نے نبیوں کی تکذیب کی، اللہ کی دعوت کو ٹھکرایا، اللہ کے حکموں کے خلاف ایک نفس چاہی زندگی گزاری۔ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اگر اپنا تھوڑا سا دماغ چلائے، تھوڑا سا ذہن کا استعمال کرے، تھوڑی عقل کا استعمال کرے تو اس کو اللہ تک پہنچنا نصیب ہو سکتا ہے۔ لیکن نبیوں کی تکذیب، ان کی مخالفت، اس میں انہوں نے اپنی عقلوں کو رکھ دیا بالائے صاحب۔ آج بھی اللہ کو نہ ماننے والے جو لوگ ہیں ان کا یہی حال کہ مزاج میں ہٹ دھرمی ہے، ضد ہے، نہ ماننا ہے، تو دلائل ہیں توحید کے، اللہ کے ماننے کے، ان کو نظر انداز کر کے رکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں دو قسم کے دلائل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ایک دلائل آفاقی ہوتے ہیں، ایک دلائل انفسی ہوتے ہیں۔ آفاقی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد نگاہوں کو اٹھا کر دیکھو تو بہت سی چیزیں آپ کو اللہ کی طرف بلانے والی ملیں گی۔ جیسے ذرا سا نگاہوں کو بلند کیجیے تو آسمان نظر آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھتے نہیں ہم نے آسمان کو کیسا بلند کیا ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمان کو بنایا ہے دست قدرت سے، اپنی قوت سے بنایا ہے۔ بِأَيْدٍ کی تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمائی ہے قوت کے ساتھ۔ مشائخ فرماتے دست قدرت سے بنایا ہے اللہ نے آسمان کو۔ کتنا بلند ہے، کتنا بالا ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا رفیع ہے، آپ غور کیجیے۔ چھوٹا سا شامیانہ شادی کے اندر لگاتے ہیں تو ادھر جھول پڑتی ہے، ادھر سے پھٹن آتی ہے، ادھر سے شگاف ہوتا ہے، پھر بیچ میں طرح طرح کے سہارے لگانے پڑتے ہیں تب جا کر کے یہ شامیانہ ٹھہرتا ہے۔ جگہ جگہ پیچ نظر آتے ہیں۔ اتنا بڑا دنیا کے اوپر اللہ نے شامیانہ تن دیا، کسی جگہ پھٹن نظر نہیں آتی، کسی جگہ ستون نظر نہیں آتا۔ جہاں سے بھی دیکھو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ گنبد کی طرح گول۔ یہ آسمان ہے کیا؟ ایک زمانے تک تو فلاسفہ یہ کہتے رہے کہ یہ ستارے آسمان کے اندر جڑے ہوئے ہیں جیسے انگوٹھی میں نگینے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر ان کا نقطۂ نظر بدلا، فلسفیوں کا نقطۂ نظر بدلتا ہے، نبیوں کا نقطۂ نظر نہیں بدلتا، قرآن کا نقطۂ نظر نہیں بدلتا، ورنہ دنیا کی لکھی ہوئی کتابوں کے مصنفوں کے حالات بدلتے ہیں اور ان کے خیالات بدلتے ہیں اور ان کی باتیں بدلتی ہیں۔ بڑے بڑے فلسفے دنیا نے لکھے اور ان کو رد بھی کیا۔ شاعر بہت اچھی بات کہتا ہے، صدیوں فلسفی کی چنان و چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی۔ اللہ
کا جو نظام ہے، اللہ کا جو ضابطہ ہے، قیامت تک کا ضابطہ ہے. اللہ کا کلام اور اس کا ایک ایک حرف جہاں ہے وہی ہے، اس میں کوئی چینج نہیں. اس کو دیکھ کر تو ایک انگریز نے ایمان قبول کیا کہ 1400 سال ہو گئے، ایک حرف ادھر کا ادھر نہیں ہوتا. اگر یہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو کب سے بدل گئی ہوتی. فرماتے ہیں کہ فلسفیوں کا نظریہ بعد میں بدل گیا. انہوں نے یوں کہا کہ جو حد نظر ہے اس کا نام آسمان ہے. ہماری نگاہ دیکھتی ہے جہاں جا کر انتہا ہو جاتی ہے، اس کا نام آسمان ہے. تو حد نظر کا نام آسمان رکھا تھا. پھر بعد میں اور نقطۂ نظر بدلا اور یوں فرمایا کہ آسمان بھی ایک سالڈ حقیقت ہے اور ستارے اس میں جو ہے جڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ وہ اس کے نیچے تیر رہے ہیں. کل فی فلک یسبحون، لفظ یسبحون آیا جو تیرنے پر دلالت کرتا ہے. تو پہلے قرآن کریم میں 1400 سال کے کہہ رہے. اب اللہ تعالیٰ کی خوبیوں اور کمالات میں سے یہ ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی لیکن مدد کسی کی نہیں لی. دنیا میں شامیانہ بنانا ہو تو کتنے بنانے والے آتے ہیں، جتنا بناتے ہیں اس سے زیادہ بگاڑ کے جاتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں کے کاریگر بنانے کو بلائیں گے تو اتنا ہی کچرا اور اتنا ہی بگاڑ گھر میں کر کے جائیں گے، اور گھر میں سیٹھائی اتنی کریں گے کہ یوں لگے گا کہ ہم ملازم ہیں اور یہ سیٹ ہے. یہ لاؤ، وہ لاؤ، فلاں لاؤ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اتنا بڑا آسمان بنایا، کوئی اپیل کی ہم نے کہ بھئی ہم کو یہ بنانا ہے کوئی مدد کرنے والا؟ بغیر کسی کی مدد کے بنایا. دوسری بات، دنیا میں جو بھی بناتے ہیں وہ پلان پہلے سے سامنے ہوتا ہے، نقشہ سامنے ہوتا ہے، اس کے مطابق بناتے ہیں. اللہ نے پہلی مرتبہ آسمان بنایا بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی نقشے کے. دنیا میں کتنے بھی نقشے بنا کے کوئی مکان بنائے، میں نے تو بہت مکان دیکھے لیکن سب میں عیب نکلا. پلمبر کو بلانا پڑتا ہے، پانی ٹپک رہا ہے، اس نے آ کے کہا کہ 20 برس سے اس کے ساتھ دماغ پاشی کرتا ہوں لیکن میری شرم نہیں رکھتا. اتنا بڑا چھت بنایا اللہ نے، کہیں سے نہیں ٹپکتا. شاندار مسجد کا چھت بنایا، نیچے ڈولے رکھی ہوئی ہے، پاٹ رکھے ہوئے ہیں، یہاں سے ٹپ ٹپ ٹپکتا ہے، وہاں سے ٹپکتا ہے. دنیا والوں کی عقل مندی کی فریاد کرتا ہے. یہ انسان کا حال ہے. اب اللہ کی کاریگری دیکھو، بغیر نمونے کے بنایا اور چیلنج کر دیا کہ اس میں کوئی عیب نکال کے بتاؤ. دنیا کا آرکیٹیکٹ گھر میں داخل ہونے سے پہلے کہتا ہے کہ بھولو ہے پر بتاوا نو کرتا، جو انہیں چپ چاپ چاہے دے دو. غلطی ہوگی. یہ تو اللہ کی کتاب کی خصوصیت ہے کہ پہلے ہی چیلنج کر دیا کہ اس میں کوئی غلطی نکال کے بتاؤ. کوئی غلطی آپ نہیں بتا سکتے. 1400 سال ہو گئے اللہ کی کتاب میں کوئی غلطی نہیں نکال سکا. اور دوسرا چیلنج یہ کیا کہ ایسی کتاب لا کے بتاؤ، تو کوئی لا کے دے نہ سکا. ایسی بے ریب کتاب اللہ نے دی. اللہ نے کائنات ایسی بے ریب اور بے عیب بنائی. خود ذات اللہ کی بے عیب تو اس کی کاریگریاں بھی بے عیب، اس میں کوئی عیب نہیں نکال سکتا. تو بغیر مدد کے بنایا، بغیر نقشے کے بنایا اور بغیر کسی عیب کے بنایا. فرماتے ہیں والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.
اونٹ کے اوپر بیٹھتے تھے تو اونٹ ایک بلند جانور ہے، اس لیے فوراً نگاہیں آسمان کی طرف جاتی تھی، اس لیے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت کے بعد فرمایا والى السماء کیف رفعت۔ دیکھو تم کو بیٹھ کر نظر آتا ہوگا سامنے نیل وہ آسمان کس نے بنایا ہے، کتنا بلند بنایا ہے، کیسا بہترین بنایا ہے کہ تم تلاش کرو اندر تو تم کو عیب نہ ملے، کوئی جھگڑا نہ ملے، کوئی خرابی ڈھونڈو تو نہ ملے۔ اللہ فرماتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا، ہم نے ایک کے اوپر ایک 7 آسمان بنائے ہیں۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ کی اس تخلیق میں تمہیں ذرا بھی کوئی کمی نظر آئے تو ذرا بتانا۔ فرض البصر، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دیکھیے اور ہو تو بتائیے۔ هل تری من فطور، تمہیں کوئی خرابی نظر آتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں نظر آ سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات کے بارے میں فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم کو دور اگر دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہو تو اپنے اندر غور کرو تو تم کو دلائل توحید مل جائیں گے۔ کیسا اللہ تعالیٰ نے دونوں آنکھیں بنائی ہے، کیسی بیچ میں ناک بنائی ہے، کان کیسے بنائے ہیں، خالی 2 ہال بنائے ہوتے تو کتنا پرابلم ہو جاتا۔ نظام ایسا بنایا ہے کہ آواز ٹکرا کر اندر پہنچتی ہے، اندر آئل کا سسٹم دیا ہے، ڈرم دیا ہوا ہے، اس سے ٹکرا کر آواز پیدا ہوتی ہے۔ لکھیں گے کاغذ پر تو 10 صفحے کے اندر یہ کان کا فلسفہ اور کان کا کام لکھا جائے گا، جس کو اللہ منٹوں میں کر رہے ہیں اور ہر عام کر رہے ہیں۔ آنکھ کیسے دیکھتی ہے؟ امتحان کے اندر ہم نے لکھنا شروع کیا تو 4 پیج بھر گئے آنکھ کیسے دیکھتی ہے، اور ہر وقت آنکھ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں۔ لکھنے بیٹھے تو اتنا لمبا معاملہ نکلا۔ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے مصلحت اور حکمت کے ساتھ اور خوبیوں کے ساتھ بنائی۔ جہاں ناک رکھی میں ہمیشہ طلبا کو کہتا ہوں اگر ہماری سورین پر ناک لگا دیتے کتنا برا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ نے لگائی تو بیچ میں لگائی تو حسن پیدا کر دیا ہے، کمال پیدا کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ فرماتے اس سے آگے اور بڑھ جائیے ذرا، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، زمین ہم نے بچھائی ہے، بہترین بچھونا ہے کہ کسی غریب کو اگر کچھ نہیں ملتا تو یہ زمین اس کو سونے سے منع نہیں کرتی۔ یہ بہترین فرش ہے جس سے اچھا کوئی فرش نہیں ہو سکتا۔ ہم بہترین بچھانے والے ہیں۔ زمین بچھائی کتنی اچھی بنائی اللہ نے۔ اگر آپ یوں کہیں کہ مجھے تیرے اندر 200 فیٹ جانا ہے تو یہ سینہ کھول کر رکھ دیتی، آئیے تشریف لائیے۔ تم نے کہا مجھے 2000 فیٹ تیرے اوپر مکان بنانا ہے اونچا، زمین پھر اپنا سینہ کشادہ کر کے رکھ دیتی ہے، بنائیے۔ آپ نے کہا تجھ میں سے مجھے پانی نکالنا ہے، اس نے پھر جو ہے اپنا دامن آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ لیجیے۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے زمین جو ہے وہ خزانوں کے لیے اللہ نے گوڈاؤن بنا دیا۔ جیسے گوڈاؤن کے اندر سب چیزیں رکھی جاتی ہیں اور موقع موقع سے نکالی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی بندوں کی ضرورت کے جتنے خزانے ہیں سب زمین کے اندر مخفی کر کے رکھے ہیں، بضرورت اللہ تعالیٰ بندوں کو سمجھ دیتے ہیں اور بندے نکالتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں زمین کو اتنا سخت نہیں بنایا اللہ نے کہ پیر رکھتے ہی ہم کو کاشو لالا صاحب کے پاس جانا پڑے، اور نہ اللہ تعالیٰ نے اتنا نرم بنایا کہ اندر اترتے ہی چلے جائیں گے۔
اتنا سخت بنایا ہے نہ اتنا نرم بنایا ہے. کدال چلائیں کدال ٹوٹ جائے یہ بھی بات نہیں، اور ایسا نرم بھی نہیں ہے کہ کدال کا استعمال ہی کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اللہ کے بنانے میں یہ کمال ہے. آپ پودا لگاتے ہیں، یہاں ایک لیمون کا آپ نے پودا لگایا، اس کے پڑوس میں آپ نے ایپل کا پودا لگایا، اس کے پڑوس میں آپ نے گلاب لگایا، اس کے پڑوس میں آپ نے لنگڑا لگایا، یعنی آم کا درخت لگایا. تو سب اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. لنگڑا اپنی جگہ حرکت میں ہے، اور لیمون کے اندر کھٹاس ہے، آم کے اندر مٹھاس ہے. پانی تو ایک ہی دے رہے ہیں آپ، زمین بھی ایک ہی ہے، اس کے مواد بھی سب ایک ہی ہیں، لیکن لیمون کے اندر آپ کو کھٹا پن مل جائے گا، گلاب کے اندر آپ کو خوشبو مل جائے گی، اور ایپل کے اندر آپ کو شیرینی مل جائے گی. پھر شیرینیاں بھی اللہ نے کیسی رکھی؟ بھئی ایپل کے اندر بھی مٹھاس تو ہوتی ہے، بنانا کے اندر بھی مٹھاس ہوتی ہے، آم کی 100 قسمیں ہیں، سب کے اندر مٹھاس ہوتی ہے، لیکن ہر مٹھاس دوسری مٹھاس سے مختلف ہے. لیکن ہمارے پاس الفاظ محدود ہے، اللہ کی نعمتیں لامحدود. ہم کہیں گے تو اتنا ہی کہیں گے کہ میٹھا ہے، یوں زیادہ کہیں گے کہ بہت میٹھا ہے، آپ یوں کہیں گے کہ شیرین ترین ہے، اس سے زیادہ کیا ہے آپ کے پاس؟ ہمارے ایک بزرگ تھے بیچارے، اچھا اردو بولتے تھے، تو ہمارے یہاں کے تو جوان کسی کو بھی لے بیٹھتا ہے نا. انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ ڈومس کے امرود بڑے شیرین ہوتے ہیں. بس جب بھی وہ بڑے نہیں آتے تو کہتے ڈومس کے امرود آئے. حالانکہ وہ اچھی اردو بولتے تھے. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ ہمارے پاس لفظ شیرین کے علاوہ کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کے پاس تو شیرینیاں مختلف ہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہر چیز کے سامنے ہم نے اس کی ضد بنا کے رکھ دی ہے تو جوڑا بن گیا. ہر چیز قدرتی طور پر جوڑا بن جاتی ہے، اس کے فوائد بھی ہیں اپنی جگہ. مثلا رات ہے تو صبح میں اجالا ہوگا، دن ہو گیا. اب یہ دونوں آپس کے سامنے سامنے ہو گئے، رات تو مقابلے میں دن آیا. رات کے رات ہونے کا اندازہ دن کے اجالے سے ہوتا ہے. چھوٹا تو اس کے مقابلے میں چیز آ گئی بڑا. ایسے ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کڑوا تو اس کے مقابلے میں میٹھا. مقابل چیزیں ہیں، نر ہے تو مادہ، مرد ہے تو عورت. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے، جیسے آسمان ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے دونوں کا تذکرہ کیا، سما بنیناہا بأیدی، اس کے مقابل زمین آتی ہے، فرمایا والارض فرشناہا فنعم الماہدون. یہ دونوں ایک دوسرے سے مقابل چیزیں ہیں. فرمایا ومن کل شیء خلقنا زوجین. بس اسی سے سمجھو ہم نے ہر چیز کے اندر جوڑا جوڑا بنایا ہے. کیوں بنایا؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور کرو، فائدہ اٹھاؤ، ان چیزوں سے نصیحت حاصل کرو، غور کرو اور اللہ تک پہنچ جاؤ. یہ سب چیزیں انسان کو اللہ تک پہنچانے والی ہے. اگر غور کر لے انسان، چاہے دلائل آفاقی ہوں چاہے انفسی ہوں، چاہے اپنے اندر غور کرے چاہے کائنات میں غور کرے. بھئی یہ تو آ گئی بات سمجھ میں کہ آسمان ایسا بنایا، زمین اتنی شاندار بنائی، جوڑا جوڑا ہر چیز بنائی. کریں کیا؟
فرماتے ہیں ففروا الی اللہ، نبیوں کی تعلیم ہے کہ یہ تمام چیزوں کو دیکھو اور اللہ کی طرف آ جاؤ، رجوع الی اللہ کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. ففروا الی اللہ نبیوں کی دعوت ہے. اخیر میں وہی توحید کے دلائل دے کر نچوڑ پر آ گئے، خلاصے پر آ گئے. فرمایا ففروا الی اللہ، فرار الی اللہ کا مطلب رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو لگاؤ. جب سب دیا ہوا اسی کا ہے، جب سب عطا کیا ہوا اسی کا ہے، جب عطا کرنے والی ذات اسی کی ہے اور اس نے جو کچھ دیا ہے سب تمام تمہارے لیے دیا ہے، تو پھر ایسے اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، اس کی طرف رجوع نہیں کرو گے تو کہاں کرو گے؟ یہ اصل دعوت جو دینی ہے قرآن کریم نے وہ دے دی. اور اس کے ساتھ ہی ایک بات اور کہہ دی، جب آسمان کے بنانے میں دنیا کا تمہارا کوئی معبود شریک نہیں، جب زمین بنائی میں نے تو کسی سے مدد نہیں لی، تو پھر تم نے یہ دنیا بھر کے معبودوں کو میرے ساتھ جوڑ کیسے دیا؟ ان کو میرا شریک کیسے بنا دیا؟ نبی فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کوئی اور ایسوسیشن قائم مت کرو، کسی کو شریک مت کرو. اللہ کی ذات واحد ہے اور وہ کسی کی محتاج نہیں ہے، اور کوئی مدد کرے اللہ اس کی ضرورت محسوس نہیں فرماتے. فَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. نبی کہتے ہیں کہ میں بہت پیار کے ساتھ تمہیں بربادیوں سے بچانے کے لیے اور تمہاری عاقبت درست کرنے کی دعوت دیتا ہوں. نذیر کس کو کہتے ہیں؟ ایسے ڈرانے والے کو کہتے ہیں جو انتہائی شفقت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اپنے پیارے کو نقصان سے بچائے، اس کو نذیر کہتے ہیں. قرآن کریم نذیر ہے، قرآن کی آیتیں نذیر ہے، نبی کی ذات نذیر ہے. اور اللہ نے نبی کو کتنا درد دیا ہے، امت کی کتنی ہمدردی دی ہے، انسانیت کا کتنا سوز و گداز دیا ہے، کتنے پیار کے ساتھ رات دن سمجھانے کے باوجود، نقصان پہنچانے کے چکر میں ہونے کے باوجود نبی اپنا سمجھانا چھوڑتے نہیں. ایک حدیث میں فرمایا ہے تم تو دوڑ دوڑ کے جا رہے تھے جہنم کے گڑھے کی طرف، اللہ نے مجھے مبعوث کیا، میں نے پیچھے سے تمہیں پکڑ لیا اور جہنم کے راستے سے کھینچ کر جنت والے راستے پر چھوڑ دیا اور تمہاری رہنمائی کی کہ اس راستے پر آؤ، یہ تمہاری کامیابی کا راستہ ہے، یہ تمہاری سرفرازی کا راستہ ہے. قرآن کا بیان بڑا سادہ، نبیوں کی بات انتہائی طور پر سادگی کی حامل ہوتی ہے، لیکن پورے درد کے ساتھ نکلتی ہے اور بات دل سے نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے اور پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. کھلا میں بات کہتا ہوں، کوئی گول بات نہیں کہتا، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہتا، میں کھلا تمہیں جو ہے نتیجہ کار سے ڈراتا ہوں، بڑی حکمتوں اور بڑی مصلحتوں کے ساتھ قرآن کے حقائق تم کو سناتا ہوں. كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. قوم کا حال بیان کرتے ہیں، قوم کی ہٹ درمیوں کو بیان کرتے ہیں، امت کی بے راہ روی کو بیان کرتے ہیں، ان کی گمراہیوں کے عالم کو بیان کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جب نبیوں نے اچھی بات بتائی، دین کی بات بتائی، جنت کا راستہ بتایا، کامیابی کی راہ بتائی، اللہ کی رضا کا طریقہ بتایا، تو قوم کے افراد نے کہیں تو نبی کو مجنون کہا، کہیں ساحر کہا، کہیں شاعر کہا. بلکہ آگے چل کر قرآن کریم تعجب سے پوچھتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سرکار تک جتنے رسول اور نبی آئے ہیں، ان تمام نبیوں اور رسولوں کو جھٹلانے میں دنیا کی زبان ایک رہی ہے
کہ یا تو شاعر کہا یا انہیں ساحر یعنی جادوگر کہا یا انہیں مجنون اور دیوانہ کہا، یہ کہنے میں تمام لوگ یکساں طور پر ساتھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے گٹھ بندھن کر دیا تھا کہ جب بھی کوئی نبی آئے گا ہم اس کو یہی کہیں گے؟ کیا ایک دوسرے کو نصیحت اور وصیت کر کے دنیا سے جاتے رہے تھے کہ جب بھی کوئی نبی حق لے کر آئے تم اسی طرح سے ان کو جھٹلانا، جس طرح سے کہ نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، سرکار کو بھی اسی طرح سے جھٹلایا۔ یہ دکھ کے ساتھ قرآن کریم نے حقیقت کو بیان کیا ہے اور دنیا کے سامنے ایک بڑی عجیب حقیقت کو رکھا ہے کہ دنیا حق کی ہمیشہ دشمن رہی ہے۔ جب جب سچائیاں پیش کی ہیں دنیا نے دشمنیوں کا ثبوت دیا ہے اور اپنے پیروں پر کلہاڑے مارے ہیں، حالانکہ نبیوں کی دعوت انسان کو کامیابی کی طرف لے جانے والی ہے، اور جتنا فائدہ اس کا اس سے زیادہ تو قوم کا فائدہ ہے کہ وہ کامیابی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ باریک اشارہ ہے جو قرآن کریم کر رہا ہے، یہ دستور ہے قرآن کریم کا حکمتوں کے ساتھ حقائق کو پیش کرنا۔ اتواصوا بھی بل ہم قوم طاغون، جب انہوں نے یہ روش اختیار کی تو اللہ فرماتے ہیں ان کے مزاج میں سرکشی ہے، حق کو قبول نہ کرنا ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، ورنہ اگر ہٹ دھرمی نہ ہوتی اور ضد نہ ہوتی تو یقیناً اللہ کی لائی ہوئی نبی کی یہ بات کو بے حد قبول کرتے اور اپنی کامیابی کے راستے ہموار کر لیتے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، عجیب بات قرآن کریم کہتا ہے، ایک آدمی بغیر کسی مقصد کے، ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بے طلب لوگوں کے پاس بے غرض دین کی دعوت لے کے جانا، یہ نبیوں کا مشن ہے۔ تو جن کے مزاج میں طلب نہیں ہے، جو نہیں مانتے کہ ان کو چاہے دین کی بات کی جائے، لیکن ان کے سامنے جا کر دین کی بات پیش کرنا، اور فرمایا بے غرض پیش کرنا، یہ پیش کرنے کے پیچھے دنیا کا کوئی فائدہ اور دنیا کا کوئی مقصد اور کوئی منافع دنیا کے جو ہے موجود نہ ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک آدمی اتنے اخلاص کے ساتھ کسی کو سمجھا رہا، سامنے والا مان کر دینے کے لیے تیار نہ ہو، دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ ایک باپ اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے تو بے لوث سمجھاتا ہے، اس کا کوئی مقصد اس کے پیچھے نہیں ہوتا، وہ یقیناً چاہتا ہے کہ اولاد راہ راست پر آئے، لیکن سمجھانے کے باوجود جب نہیں مانیں گے تو یقیناً باپ کا دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ نبی تو انتہائی طور پر مہربان ہیں، تو ان کا کتنا دل دکھتا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں مت اپنا دل دکھاؤ، مت کبھی کا خاطر ہو، مت رنجیدہ ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی یہ بے راہ روی کے بعد اور بات کے نہ ماننے کے بعد آپ سے کوئی سوال ہونے والا نہیں، آپ نے بات کو پہنچا دیا ہے، آپ کو کوئی ملامت نہیں کرے گا۔ سوال پیدا ہوا اللہ میں آگے کام کروں نہ کروں؟ جب ایک اللہ کے دین کی محنت کرنے والا تھک جاتا ہے، حالات سے پریشان ہو جاتا ہے، تو اس کے دل میں خیال آتا ہے میں کام کروں نہ کروں، کیا کروں، چھوڑ دوں؟ اتنا کرنے کے باوجود کچھ دھیان نہیں دیتے لوگ، اور اندر سے وہ روتا ہے کہ فائدہ میرا کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود جو ہے یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں، اوپر سے الزام بھی لگاتے ہیں، کیا کروں؟ قرآن کریم نے راستہ بتایا، وذکر، پہلے تو نبی کو کہا جا رہا ہے، پھر ہر داعی کو، ہر عالم کو کہا جا رہا ہے، ذکر، نصیحت کرتے رہیے، انشاءاللہ جو تمہارے ہیں ماننے والے ان کو تو ضرور فائدہ ہوگا، فإن الذکر تنفع المؤمنین، ایمان والوں کو آپ کی نصیحت ضرور فائدہ پہنچائے گی۔ اس سے کھل کر ایک بات سامنے آئی، اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، مولانا تم ہم کو کب تک سمجھاتے رہو،
تو مولانا نے فرمایا جب تم سمجھ جاؤ گے تو نہیں سمجھائیں گے، جب تک نہیں سمجھیں گے وہاں تک سمجھتے رہیں۔ حضرت والا تھانوی رحمت اللہ علیہ کو ایک صاحب نے کہا کہ حضرت یہ کب تک آپ کا ڈانٹنا جاری رہے گا اور کب تک یہ آپ ہم کو کہتے رہیں گے؟ فرمایا تم کرنا چھوڑ دو تو میں کہنا چھوڑ دوں، جو غلط کام تم کر رہے ہیں وہ تم کرنا چھوڑ دو گے تو میری طرف سے کہنا ختم ہو جائے گا، میرا کہنا تو تمہارے کرنے پر ہے، تم غلط کرو گے میں کہتا رہوں گا، تم غلط کام چھوڑ دو گے میں کہنا چھوڑ دوں۔ بہت سیدھی بات۔ فرمایا وذکر، نصیحت کرتے ہی رہیے، فائدہ ہو کہ نہ ہو آپ کو ضرور فائدہ ہے۔ اس لیے میں نے میرے والد صاحب کو دیکھا کہ 2 آدمیوں کے بیچ میں بھی تقریر، 10 آدمیوں کے بیچ میں بھی تقریر، 100 آدمیوں کے بیچ میں بھی اتنی تقریر، 1000 آدمیوں کے بیچ میں بھی اتنی تقریر۔ ان کو ضرورت نہیں تھی کہ مودی کی طرح بسیں بھیجے، ٹرینیں بھیجے اور زبردستی کے مجمع جمع کر کے تعریفوں کی اور واہ واہ کے پل باندھے۔ وہ تو اللہ کے لیے کام کرتے تھے، ان کو کون سی کرسی کی ضرورت ہے اور سیٹوں کی ضرورت ہے، وہ تو کرسی دیتے تھے تو بھی نہ کہتے۔ میں کہا کرتا ہوں کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ کرسیاں ان کی محتاج ہوتی ہیں اور کچھ بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ کرسیوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ اہل اللہ کو کرسیاں دو تو نہ کہتے ہیں نہیں ہم کو نہیں چاہیے، اور لوگ کرسیوں کے لیے کتنا لڑتے ہیں کہ کوئی کرسی ان کو مل جائے۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ وہ ذکر فائدہ پہنچانا ہے، دین کی بات کرنا ہے، نہ بند کریں۔ اس کا فائدہ ہونا ہے اور ضرور ہونا ہے، اور آج نہیں ہونا ہے تو کل ہونا ہے، اور کل نہیں ہونا ہے تو برسوں کے بعد ہونا ہے۔ آپ کا یہ کہنا رائے گا نہیں جائے گا، اور رائے گا یوں نہیں جائے گا کہ کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا، تو آپ کو آپ کے کہنے کا اجر اللہ دے دیں گے۔ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی آدمی دعا کرے اور دعا اللہ کی بارگاہ میں بظاہر قبول نہ ہو، تو کیا فائدہ ہے یہ دعا کرنے کا؟ آدمی سوچتا ہے کیا فائدہ جب میں دعا کرتا ہوں اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں اس کا فائدہ آخرت میں معلوم ہوگا، جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ میرے یہ بندے نے دعائیں کی ہے، کہا بہت کی، قبول ہوئی، فرمایا کہ 10% قبول ہوئی تھی، 90% ریفیوز کر دی۔ بیچارہ رو رو کے ڈوب ڈوب کے دعا کرتا تھا لیکن کچھ پلے نہیں پڑتا تھا، شکایتیں بھی کرتا تھا، اور شکایتیں کرے گا تو کس کے پاس؟ مولانا کے پاس جائے گا۔ مولانا دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی، انہوں نے کہا کرتے رہو کرتے رہو، پڑھیں کے کہیں فائدہ نہ کری نہ ہوں کرو۔ فرمایا اس کا فائدہ آج نہیں معلوم ہوتا تو کل آخرت میں معلوم ہوگا۔ فرشتوں سے اللہ کہیں گے اس کی دعائیں کتنی قبول ہوئی، کا 10% ہوئی، 90% جو ہے ریفیوز ہو گئی۔ فرمایا عمل نامہ، فرمایا جنت میں لے جاؤ، ایسا ہیوی تو نہیں ہے عمل نامہ۔ فرمایا ایسا کرو کہ جو دعا قبول نہیں ہوئی ہر دعا کاؤنٹ کرو، اور جتنی بھی قبول ہوئی ہر ایک دعا کے اوپر اس کو 10 نیکیاں دیتے جاؤ۔ اب یہ تمنا کرے گا کہ جو 10% بھی قبول نہیں ہوئی ہوتی تو آج میرا بیڑا پار ہو گیا۔ تو دعا اگر قبول نہ ہو تو یہ بھی جو ہے فائدے سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ ہاتھی اگر زندہ ہے تو لاکھ کا اور مر جائے تو 1.25 لاکھ کا۔ تو دعا اگر بندے مومن کی قبول نہ ہو تو بھی اس کے لیے فائدے سے خالی نہیں۔ اتنا بڑا کرم اللہ نے کر رکھا ہے، پھر کیوں چھوڑتے ہو؟ دعا مت چھوڑو، جہاں موقع ملے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتے رہو۔ کیا اللہ قبول کریں گے؟ کب کریں گے؟ مت فکر کرو اس کی کہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ فقیر دیکھتے ہیں کہ نہیں دیتا کوئی، جب بھی دروازہ نہیں چھوڑتا۔ بھائی تو دروازہ کیوں نہیں چھوڑتا؟ فرمایا میرا کام ہے بھیک مانگنا، سخیوں کا کام ہے دینا۔ یہ بات الگ ہے کہ سخی کو دینا نہیں ہے تو کیا میں اپنا دھندا چھوڑوں گا؟ میں اپنا دھندا جاری رکھوں گا، کسی دن اللہ اس کے دل میں بات ڈالے گا تو یہ جیب میں سے نکالے گا۔ بس اللہ تعالیٰ یہاں ایمان والوں کو خاص دعوت دے رہے ہیں، اور نبیوں کی دعوت پر ان کو ہمت دلا رہے ہیں کہ مت گھبراؤ،
دعوت دیتے چلے جاؤ، اللہ کے دین کی باتوں کو سمجھاتے جاؤ، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ امین بھائی دودھ والوں کے پوتے بیمار ہیں، ان کے لیے دعا۔ بلقیس بی بی غلام محمد بھام، ان کا انتقال ابھی ہوا ہے، دعائے مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگ عالم دین حضرت مولانا غلام محمد وسطانی صاحب ذرا بیمار ہیں، ویسے الحمدللہ طبیعت ٹھیک ہے، لیکن کچھ چھوٹا سا ہٹ کا واقع ہوا ہے جس کی وجہ سے ایک مائنر آپریشن ہوگا کل، تو ان کے لیے دعا فرمائیں۔ میں ایسی دعائیں کرانے سے اس لیے گھبراتا ہوں کہ دوسرے دن لوگ وہاں لائن لگا لیتے ہیں اور پھر مولانا مجھے بولتے ہیں، اس لیے آپ وہاں تشریف لے جانے کی زحمت گوارا کرنے کے بجائے دعا فرماتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز عطا فرمائے اور صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ اور بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی ضرورتوں کے لیے دعا کے واسطے کہا ہے، ان تمام کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ غیر سے ان کی ضرورتوں کا تکفل فرمائے اور حاجت براری اللہ تعالیٰ فرمائے۔ درود شریف۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، تغنينا بها جميع الحاجات، تطهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، تبلغنا بها أقصى الغايات، من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وزين أخلاقنا وتمم تقصيرنا وحسن مرادنا، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اشف عالنا واشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما۔ اے الہ العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کا عاشق بنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ عشق رسول، محبت رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما۔ اے اللہ تلاوت قرآن کا جذبہ عطا فرما، ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما۔ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دے، من مانی زندگی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مرحومین دنیا سے گئے جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو روکنے والی موت عطا فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح کریں گے مختصر، اور ایک تسبیح
الا اللہ کی، ایک تسبیح اللہ اللہ کی، اور ایک تسبیح اللہ. اس طرح سے 4 تسبیح ہے. لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ زور سے نہ پڑھیں، کیونکہ طبیعت پر اتنا بھی بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل تو اللہ کا نام ہماری زبانوں پر جاری ہو، یہ اصل مقصود ہے. لہذا بہت زور سے جو ذکر کرتے ہیں وہ نہ کریں، کچھ آہستہ کریں. جہری ذکر تو ہے لیکن شوری ذکر نہیں ہے، تو بہت زیادہ شور اس میں نہیں مچانا ہے. سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ جو ہے یہ ذکر کرنا ہے. جیسے کہ بھائی آمین پڑھنا زور سے، ایک تو یہ ہے کہ آمین بالجہر کہا جائے تو زور سے آمین ہے کہ آمین. دوسرا حنفیہ کہتے ہیں کہ آمین بالسر ہے، کہ آمین آہستہ کہی جائے امام کے پیچھے. لیکن کچھ لوگ اتنا شور مچاتے ہیں کہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آمین بالشر ہے، شور شرابہ ایک دم ہو جائے، یہ مناسب نہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے ہم انشاءاللہ یہ ذکر اللہ کرتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزاروں بار میں اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھو چکا ہوں. کنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، مانا اب تک تیرا نام لیتے ہوئے کانپتا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. لا الہ الا اللہ، 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 لا إلا الله، لا إله 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 إلا الله، وأزواجه وأتباعه وأهل طاعته وعلماء أمته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إلا الله إلا الله إلا الله
وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله 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 الله
چند منٹوں کے لیے مراقبہ کریں گے، اور مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کا نام ہے۔ اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا، آنکھیں بند ہو، زبان سے کچھ نہیں کہنا، بے اختیاری میں کوئی جملہ نکلتا ہے تو وہ معاف ہے اور اس میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی عذر ہے۔ اور آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے، لگاتار تصور کیا جائے اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے، یہ تصور لگاتار رکھیں۔ بیچ میں کبھی کبھی گڑبڑ آتی ہے، کچھ خیالات، کچھ وساوس شیطان ڈالتا ہے، ان کو نظر انداز کر دیجیے اور پھر دوبارہ اپنا تصور اللہ کے ساتھ قائم کیجیے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ مراقب رہیں گے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو، غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جاتا، غور کرنے سے پتہ چلے گا کہ ہمارے دل کس قدر غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسے غفلت سے نکالو، اللہ کی یاد میں لگاؤ۔ در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا، دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار پانی دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی، انسان دنیا میں کتنا بھی جیے گا، کتنے مقام بنائے گا، کتنے مکان بنائے گا، لیکن وہی 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے۔ تو آیا بغیر تاج پھسال اللہ کے دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری کیسی نادانی روزے رکھ نماز پر خدا کو یاد کر ہر دم، کہنے کی تجھے ایک دن کام آنی
مراقبے میں یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ آج تو کہا گیا آنکھیں بند کر دی، چلو اپنے اختیار کو ایک دخل رہا، لیکن ایک دن اللہ کی طاقت ظاہر ہوگی، ہمارا اختیار ہمارا دخل ختم ہو جائے گا، پتہ نہیں کہاں پڑے ہوں گے اور کون آنکھ بند کرے گا۔ ہر دم انسان قبر کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، چاہے یہ بات اسے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے۔ کتنے ہی لوگوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا بھی ہے، ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی ہے، جو ہمارے پڑوس میں نماز پڑھتے تھے ان کی بھی صلاۃ جنازہ پڑھی ہے۔ فرش مخمل پہ سونے والوں جا کے مٹی میں سونا پڑے گا، اور اپنے اعمال کا جائزہ ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ کر دعا کریں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل وصل علی محمد کما هو اہل وافعل بنا ما انت اہل انك انت اہل التقوى واہل المغفرة۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم اهد الناس جميعا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم بہت بڑے پاپی ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، یقیناً تو نے قیمتی زندگی دی لیکن اس کے لمحات گناہوں میں خرچ ہو گئے۔ اے اللہ تیری دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کیا اور تجھے ناراض کرتے رہے، اے اللہ تیرے حکموں کو توڑتے رہے، اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دے، اے اللہ زندگی طاعت والی بنا دے، اے اللہ انابت والی بنا دے، اے اللہ عبادت والی بنا دے، اے اللہ تیری رضامندی والی بنا دے، اے اللہ ذاکرانہ زندگی عطا فرما، اے اللہ تیری یادوں والی زندگی عطا فرما، اے اللہ تیری رضامندی والی زندگی عطا
فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں باحیا بنا، اے اللہ ہمیں بااخلاق بنا، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، اے اللہ نمازوں کا پابند بنا، اے اللہ تلاوت قرآن کا شیدائی بنا، اے اللہ قرآن کے ایک ایک حرف سے عشق عطا فرما، اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں لوگ مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد فرما، غیر سے نصرت فرما، اے اللہ جو پریشانیاں ہوں اپنے فضل سے دور فرما، اے اللہ ہمیں پکا دیندار بنا دے، 100% نمازی بنا دے، اے اللہ ایماندار بنا دے، اے الہ العالمین تیری مرضی پہ چلنے والا بنا دے، اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما دے، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، جو مقروض ہے غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما، تیرے بندے اللہ تیرا نام لینے کے لیے جمع ہوئے، اے اللہ یہ جمع ہونا قبول فرما، اس کے لیے محنت کرنا قبول فرما، اس کے لیے قدم اٹھانا قبول فرما، اللہ جنہوں نے جن جن لائنوں سے خدمتیں کی اللہ ان کی خدمتیں اپنے فضل سے قبول فرما، اے الہ العالمین ہمیں ذکر کرنے والا بنا، تیری یاد کرنے والا بنا، اے اللہ غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما، معصیت والی زندگی سے حفاظت فرما، تیری ناراضگی والی زندگی سے حفاظت فرما، اے اللہ گناہوں والی زندگی سے حفاظت فرما، اے اللہ نیکیوں کا عشق عطا فرما، محبت عطا فرما، اے اللہ تیرا ذوق عطا فرما، تیرا شوق عطا فرما، تیری معرفت تیرا عشق عطا فرما، اے الہ العالمین کہاں کہاں سے تیرے بندے آئے ان کا آنا قبول فرما، اے اللہ مشائخ کی اور بزرگوں کے سلسلوں کا فیض جاری فرما، اے اللہ ہمارے قلوب کو نور معرفت سے منور فرما، زبانوں کو ذاکر بنا، قلب کو شاکر بنا، جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا، اے اللہ جتنے مشائخ زندہ ہیں ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، ان کے فیض کو عام فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ سکون عطا فرما، اللہ پوری دنیا پریشان ہے، ہر انسان پریشان ہے، سکون جیسی کوئی چیز نہیں، اس وجہ سے کہ ہم نے تیرے دامن کو چھوڑ رکھا ہے، تیرے احکام کو نظر انداز کر کے زندگیاں گزار رہے ہیں، اللہ من مانیاں کر رہے ہیں، اے اللہ یہ تمام جرائم کو درگزر فرما دے، اور اللہ تیرا سچا بندہ ہمیں بنا دے، اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دے، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دے، اللہ دنیا سے جو گئے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، کروٹ کروٹ سکون عطا فرما، قبر میں نور برسا، جب تک زندہ رکھے ایمان کے ساتھ تیرے دھیان کے ساتھ زندگی عطا فرما، جب دنیا سے جانا ہو اے اللہ تیرے نام کے ساتھ جانا نصیب فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما، سکون والی زندگی عطا فرما، راحتوں والی زندگی عطا فرما، اے اللہ یہ بے چینیوں کو ختم فرما، یہ بے قراریوں کو ختم فرما، اے اللہ تیرے ذکر سے ہمیں عشق دے دے اور اس سے وابستگی عطا فرما دے، اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرما، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سگرام پورا انشاءاللہ پیر کے روز عشاء کی نماز کے بعد یہ مجلس دوبارہ قائم ہوگی، وقت کیا رہے گا بعد میں پیغام ملے گا، اس سے پتہ چلے گا کہ وقت کیا ہے۔